الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری متن کی عبارت والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم، اس پر پوری بحث ہو چکی کہ لفظ صلاۃ کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے، واضح ہے، اور اس کے بعد علی من اختص پر کیا ہے بتایا کہ یہ لفظ کیا ہے حضور کی ہی ذات سے کیا ہے کنایہ کیے گئے ہیں، اور کرایہ کرنے کی وجہ بھی پھر بتا دی۔ دراصل ان کا وجہ کیا تھا، مقصود آگاہی دینا کہ خلق عظیم حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایسا وصف خاص ہو چکا ہے کہ حضور کے علاوہ کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ پھر لفظ خلق کی تعریف کی تھی یہاں پر کہ وہ ملکہ جس سے کیا ہے بآسانی افعال کیا ہے صادر ہو جائیں۔ پھر خلق عظیم ایک قول کے مطابق جس کا قائل ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خلق عظیم حضور کا کیا ہے قرآن پاک ہے، اور اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنا ہی حضور کا کیا تھا، خلق عظیم تھا۔ دوسرے قول کے مطابق خلق عظیم کونین پر سخاوت کرنا اور اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا، یہ حضور کا کیا ہے خلق عظیم ہے۔ تیسرے قول کے مطابق خلق عظیم وہ ہے جس کی طرف حضور علیہ السلام نے خود اپنے اس فرمان میں کیا اشارہ کیا کہ تو صلہ رحمی کر اس سے جو تجھ سے توڑے، اور تو معاف کر اس کو جو تجھ پر ظلم کرے، اور تو اچھائی کر اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ اور صحیح تر قول کے مطابق خلق عظیم وہ رستہ ہے، وہ چلنا ہے اس رستے پر جس سے اللہ اور مخلوق سارے کیا ہو راضی ہوں، اور ایسا کیا ہونا کیا ہے بہت نادر ہے۔ پھر خلق عظیم یہ جو عبارت ہے والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم، باطن کی یہ عبارت کیا ہے اشارہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انک لعلی خلق عظیم کی طرف۔ تو اس کا سوال اٹھا تھا کہ اس آیت میں تو صرف حضور کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور کا وصف خلق عظیم ہے، نہ کہ خاصہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وصف کو کیا ہے مقام مدح کے اندر بیان کر دیا جائے جس وصف کو، تو وہ اس وصف کے خاصہ ہونے پر کیا ہے دلالت کرتا ہے۔ تو یہ وہ سبق تھا جو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ آج کی جو عبارت ہے وہ ہماری کیا ہے ماتن کتاب المنع، ان کی یہ والی عبارت کیا ہے اس پر ساری کیا ہے ڈیٹیل آنی ہے، اور وہ کیا ہے عبارت وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ۔ یہ بھی دراصل خطبہ کتاب کا ایک حصہ ہے جس میں صلاۃ کا بیان کیا تھا، حمد کا بیان آیا تھا، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ پھر اس کے بعد کیا ہے صلاۃ کا بیان آیا کہ والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، اور اس کے بعد صلاۃ ہوں کس پر، درود ہو کس پر، وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، کہ درود ہو حضور کی آل پر، حضور کی آل پر درود ہو، وہ آل الذین قاموا، وہ جنہوں نے جو کیا ہے اٹھ کھڑے ہوئے کس کے لیے، بنصرت الدین القویم، مضبوط دین کی مدد کے لیے، مضبوط یا سیدھے دین کی مدد کے لیے جو کیا ہے اٹھ کھڑے ہوئے، تو ان پر بھی کیا ہو آل کیا اس آل پر بھی کیا ہو درود ہو۔ تو آج اسی عبارت پر ہماری کیا ہے تشریح ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ہے شارح صاحب نور الانوار اس عبارت کا ربط بیان کریں گے، اس عبارت کا متن کی اس عبارت کا ربط بیان کریں گے کس کی عبارت کے ساتھ، کس کے ساتھ، الصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم۔ گویا علی حرف جار کا جو مجرور ہے من اختص بالخلق العظیم، یہ کیا بن رہا ہے معطوف علیہ، ٹھیک ہے، یہ کیا بن رہا ہے معطوف علیہ، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، علی جار مجرور، یعنی جار مجرور مل کر یہ کیا بن رہا ہے پورا معطوف علیہ۔ اور اسی طرح یہ پورا وعلی آلہ الذین واو حرف عطف، اور یہ پورا کیا بن رہا ہے معطوف، ٹھیک ہے، یہ جار مجرور مل کر کیا بن رہا ہے معطوف، ٹھیک ہے۔ درود ہو حضور کی آل پر جو اٹھ کھڑے ہوئے کس کے لیے، دین مستقیم کی مدد کے لیے۔ ماتن شارح نور الانوار فرماتے ہیں اتفا علی قولہ علی من اختص، کہ یہ عبارت کیا ہے اس میں
عطف کیا گیا ہے علی من اختص کے قول پر. پھر اس میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ آل. اس میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ آل. تو آل. آل کی جی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں آل کسے کہتے ہیں؟ والآل اہل بیتہ او اطرتہ او کل مومن تقی. کہنا چاہ رہے ہیں کہ آل کا جو لفظ ہے، آل کا ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد حضور کے اہل بیت ہیں. دوسرا کیا ہے؟ او اطرت ہو، یا آل سے مراد حضور کی اولاد ہے. یا آل سے تیسرا قول لینا چاہ رہے ہیں کہ آل کا مراد کیا ہے؟ کل مؤمن تقی، ہر متقی مومن کیا ہے؟ حضور کی آل ہے. تو گویا آل کے بارے میں کتنے اقوال بیان کیے؟ ایک قول کے 3. مطابق اہل بیت مراد ہیں، دوسرے قول کے مطابق آل سے مراد حضور کی اولاد ہے اور صاحبزادگان اور صاحبزادیاں، اور تیسرے قول کے مطابق کیا ہے؟ آل سے مراد ہر مومن متقی ہے، ہر مومن متقی. ٹھیک ہو گیا حضور؟ جی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْأَنْسَبُ، یہ جو تیسرا قول ہے نا، یہ جو تیسرا قول لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا. کہتے ہیں یہ جو تیسرا قول ہے آل کا مراد لینا یعنی ہر مومن متقی، یہ والا قول کیا ہے؟ وَهُوَ الْأَنْسَبُ هَٰؤُلَاءِ، یہی یہاں پر لینا کیا ہے؟ زیادہ مناسب ہے. یہی کیا ہے؟ زیادہ مناسب ہے. مناسب. آل سے کیا مراد لیے جائیں؟ ہر مومن متقی. تو معنی کیا بنے گا؟ درود ہو ہر مومن متقی پر جنہوں نے جو اٹھ کھڑے ہوئے کیا ہے؟ دین مستقیم کی مدد کے لیے. اب سوال ہے کہ تیسرا قول کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہاں سے آ رہی ہے. اس تیسرے جی. قول کے بارے میں بتایا نا، دعویٰ کیا کہ یہ زیادہ لینا یہاں پر مناسب ہے. اس کی وجہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لأن المصنف لم يتعرض لذکر الاصحاب فی الصلاۃ، اس لیے کہ درود پاک کے بیان میں مصنف جو ہے لم یتعرض درپے نہ ہوئے لذکر الاصحاب، صحابہ کے تذکرہ کرنے کے لیے، فی الصلاۃ درود کے بیان میں. یعنی یہاں پر آل کا تذکرہ ہوا، صحابہ کا تذکرہ نہیں ہوا. حالانکہ عمومی طور پر طرز یہ ہے کہ اصحاب و اصحاب دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے درود میں، درود کے بیان میں. تو وہ شارح کہنا چاہ رہے ہیں کہ تیسرا قول جو لیں گے نا کہ آل سے مراد ہر مومن متقی، تو یہ قول لینا کیا ہے؟ زیادہ مناسب ہے یہاں پر. کیونکہ وجہ بتا رہے ہیں کہ لأن المصنف لم يتعرض، مصنف درپے نہ ہوئے لذکر الاصحاب، صحابہ کا تذکرہ کرنے کے لیے. کس میں؟ فی الصلاۃ، درود پاک کے بیان میں. درود پاک کے بیان میں صحابہ کا تذکرہ کرنے کے لیے مصنف درپے نہ ہوئے. اسی بنا پر یہ تیسرا قول لینا زیادہ کیا ہے؟ مناسب ہے. فکان الاولا هو التعبیم، اور زیادہ مناسب بھی یہی ہے کہ وہ قول لیا جائے جو سبھی کو عام ہو. سبھی کو کیا ہو؟ عام ہو. پتہ چلا کہ ہر مومن متقی لیں گے کہ درود ہو ہر مومن متقی پر، تو ہر مومن متقی میں کیا ہے؟ اہل بیت بھی آ جائیں گے، حضور کی اولاد بھی آ جائے گی، اور ہر مومن متقی میں صحابہ کرام بھی آ جائیں گے، اور ہر مومن متقی میں اولیاء اللہ بھی سارے آ جائیں گے. تو یہ تیسرا قول لینا کیا ہے؟ فقان الاولا، زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ قول لیا جائے وہ تعمیم ہو، جو سبھی کو کیا ہو؟ عام ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات پوری ہو گئی آل پر. اب آگے فرماتے ہیں، آگے لفظ ہے دی. یہ جو دین کا لفظ آ رہا ہے اسی پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں. دین کی سب سے پہلے کیا بیان کریں گے؟ لفظ دین کی تعریف. لفظ دین کی بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر تعریف. یہ لفظ دین ہے تو کیا ہے؟ لفظ دین کی تعریف کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دین کس کا نام ہے؟ ہوا وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارهم المحمود الى الخیر بالذات. دین کس کہتے ہیں؟ وہ وضع الہی، وہ قانون خداوندی، وہ وضع الہی، وہ قانون خداوندی، سائق، وہ رب کا قانون، سائق جو لے چلتا ہے، لے چلتا ہے کس کو؟ لے ذوی العقول، عقل والوں کو، بے اختیارہم. ذوی العقول کا ضمیر کا وجہ دیکھیں، اختیارہم کا ضمیر وجہ ذوی العقول ہے، یعنی ذوی العقول کے اختیار کی صفت آ رہی ہے، ذوی العقول کے اچھے اختیار کے ذریعے. بے اختیار المحمود، یعنی وہ اختیار، وہ چناؤ جو ان کا محمود ہے، قابل تعریف ہے. ٹھیک ہے؟ تو ذوی العقول کے اپنے قابل، یعنی ذوی العقول کے اچھے چناؤ کی وجہ سے، اچھے چناؤ کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ قانون خداوندی لے چلتا ہے
ذوی العقول کس کی جانب الی الخیر بالذات ذاتی طور پر خیر کی جانب ذاتی طور پر کیا ہے خیر خیر کی کی جانب جانب تو دین کس کا نام ہے اس دستور خدا بندی کا نام ہے اس وضع الہی یعنی اس قانون خدا دستور بندی کا نام ہے جو قرآن قانون خدا بندی کیا کرتا ہے سائق لے جاتا ہے الی الخیر بالذات ذاتی طور پر کس کی جانب خیر کی جانب کن کو لے جاتا ہے لذوی العقول عقل والوں کو لے جاتا ہے عقل والوں کے اچھے اختیار کے ذریعے ٹھیک ہے کہ عقل والے جب کیا ہے اچھا اختیار کرتے ہیں اچھا چناؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے دین کو اختیار کرتے ہیں تو یہ ان کا اچھا اختیار ہے اچھا چناؤ ہے دین کو اختیار کرنا تو عقل والے جب دین کو اچھا اختیار کرتے ہیں تو کیا ہے قانون خداوندی پھر ان کو کیا ہے ذاتی طور پر اچھائی کی طرف لے جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور بالذات جو ہے خیر جو بھی جس میں ذاتی طور پر خیر ہے اچھائی ہے دنیا میں بھی اچھائی ہے اور آخرت میں کیا ہے اچھائی ہے تو قانون دین کی تعریف سمجھ آ گئی حضور جی یہاں سے لے کر جہاں قانون تک الہی ہاں ودون الہیون سائقون وہ قانون خداوندی جو لے چلتا ہے عقل والوں کو ان کے اچھے اختیار کے ذریعے کس کی طرف لے چلتا ہے بالذات ذاتی طور پر اچھائی کی طرف ذاتی طور پر اچھائی کی اچھائی کی طرف طرف اب جی یہ جو دین کا لفظ ہے یہ دین کے نیچے میں نے دو لگایا نا نشان اب وہ ضمیر کا جی مطلب کیا ہے دو ہے ٹھیک ہے مطلب وہ دین کیا ہے یشمل العقائد والاعمال دین کا لفظ عقائد کو بھی شامل ہے اور اعمال کو بھی شامل ہے کس کو شامل ہے دین کا لفظ ہے عقائد اور عقائد اور اعمال دونوں کو کیا ہوتا ہے شامل اور یہ جو دین کا لفظ ہے نا دین کا لفظ یطلق علی کل دین ہے دین کا لفظ ہر دین پر بولا جاتا ہے کس پر بولا جاتا ہے ہر ہر دن دین پر پر ہر دین پر بولا جاتا ہے چاہے وہ دین اچھا موسیٰ ہو چاہے وہ دین عیسیٰ ہو ٹھیک ہے دیکھیں ذرا نیچے لکھا ہوا کیا کل دین کا دین موسیٰ و دین عیسیٰ علیہ السلام جی و دین محمد ٹھیک ہے سبھی دین کو جی کیا کہتے ہیں دین ٹھیک ہے تو دین کا جی لفظ کیا ہے عقائد اور اعمال دونوں کو شامل ہے اور دین کا لفظ ہر دین پر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جی اسلام کیسے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اسلام کیا فرماتے ہیں اسلام 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 کیسے کہتے ہیں هو الدین المخصوص لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اسلام کیسے کہتے ہیں وہ مخصوص دین وہ دین جو مخصوص ہو چکا ہے کس کے لیے حضور علیہ السلام کے لیے یعنی مطلقاً دین بولیں گے تو سارے ادیان کو شامل ہوگا چاہے وہ دین موسیٰ ہو چاہے وہ دین عیسیٰ ہو چاہے وہ دین محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے لیکن جب اسلام بولیں گے دین اسلام تو وہ پھر دین کیا ہو جائے گا مخصوص ہو جائے گا کس کے لیے حضور علیہ السلام کے لیے ٹھیک ہے جی تو اب وہ ٹھیک ہے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ماتن نے جب کہا تھا نا کیا فرمایا تھا متن کے اندر وعلی آلہ الذین اور درود ہو اور حضور کی آل پر جو کہ اٹھ کھڑے ہوئے کس کے لیے دین قویم کی مدد کے لیے اور قویم کا معنی اگر مستقیم ہو ایک کا معنی مضبوط ہے یا سیدھا ہے اور اگر اس قویم کا مطلب کیا ہو مستقیم یعنی لعل فرماتے ہیں شارع کیا فرماتے ہیں شاید کہ لعل فی وصف ہی بالقویم شاید کہ ماتن کا وصف لگانا ماتن کا صفت لگانا کس کو قویم کو کس کی دین کی جو صفت لگائی ہے ماتن نے قویم کیا لگائی ہے دیکھیں کبھی دین القویم تو کہتے ہیں شاید کہ کیا ہے دین کا صفت لگانا قویم اشارہ تو نہیں لگے کس کی جانب اشارہ ہو دین اسلام ہی کی جانب کیا ہو اشارہ ہو کس کی جانب اشارہ ہو دین اسلام یعنی انہوں نے جو دین کے ساتھ قویم کا جو ہے کیا صفت لگائی تو اس سے مقصود جی ان کا کیا ہو دین اسلام کی طرف کیا کرنا ہو اشارہ کرنا ہو دیکھیں ایک اسلام کے نیچے ایک لکھ دیا الہی کے کیا لکھا ایک جی مطلب تو کیا ہے شاید کہ ماتن کا ہی وصف ہی دین کا صفت لگانا کس کے ساتھ قویم کے لفظ کے ساتھ اشارہ کرنا ہو کس کی جانب کس کی اسلام جانب اشارہ کرنا ہو وہ کیا ہے دین اسلام کی جانب دین جی اسلام کی اسلام کی جانب کیوں کہ قویم کا لفظ اگر استقامت سے نکلا ہے ٹھیک ہے تو بنا گیا جی مستقیم دین مستقیم کیوں لأن وجہ بتا رہے ہیں لأن دین الاسلام هو الموصوف بالاستقامت کیونکہ دین اسلام ہی وہ ہے جس کا وصف بیان کیا جاتا ہے کس کا مستقیم ہونے کا کس کا استقامت کا مستقیم جی تو دین مستقیم سے کیا مراد ہوتا ہے دین اسلام دین اسلام دین اسلام مستقیم سے مراد کیا ہوتا ہے دین دین اسلام اور دین اسلام دین محمدیہ ہے ٹھیک ہے حضور جی
تو پہلے قول کے مطابق اگر دین کا لفظ ہو نا مطلقاً ہو تو یہ بولا جائے گا ہر دین پر. کس پر بولا جائے گا؟ ہر دین کا. لیکن کہتے ہیں کہ جو قویم کی صفت جو لگائی ہے نا دین کی صفت قویم، تو قویم کے ذریعے دراصل اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین اسلام کی طرف. تبھی تو انہوں نے کہا کہ اسلام وہ دین ہے جو حضور کے لیے کیا ہو چکا ہے خاص. تو شاید کیا ہے لعل فی وصفہ بالقویم، شاید کہ دین کی صفت لگانا کون سی لگانا؟ قویم. ٹھیک ہے، اشارتن الیہ، یہ اشارہ ہو کس کی جانب؟ دین اسلام کی جانب، کیونکہ دین اسلام ہی وہ ہے والموصوف بالاستقامت، جس کا وصف کس کا بیان کیا جاتا ہے؟ مستقیم ہونے کا. ٹھیک ہے، یہاں تک بالکل کلیئر ہو گیا حضور؟ جی جی. اب یہاں تک ہماری جو یہ عبارت پڑھی ہے متن کی وَعَلَىٰ آلِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، اس کی پوری ڈیٹیل پوری تشریح بیان ہو چکی. سب سے پہلے کس کا بیان آیا؟ بتایا کہ اس عبارت کا تف ہو رہا ہے علی من اختص پر. دوسری بات کیا بیان کی کہ آل کا لفظ یا تو آل بیت مراد ہے، یا حضور کی اولاد مراد ہے، یا آل سے مراد ہر مومن متقی ہے. اور کہتے ہیں تیسرا قول ہی لینا زیادہ جہاں پر مناسب ہے، کیونکہ مصنف جو ہے اصحاب کا تذکرہ کرنے کے درپے نہ ہوئے کس میں؟ درود کے بیان میں. تو زیادہ یہ تیسرا قول لینا ہی زیادہ اولا ہے، کیونکہ یہ سبھی کو کیا ہے؟ شامل ہے. ٹھیک ہے، عام ہے. پھر دین کے بارے میں بتایا کہ دین ایک ایسا قانون خدا بندی ہے جو عقل والوں کو ان کے اچھے اختیار کے ذریعے لے چلتا ہے بذات خیر کی طرف، ذاتی طور پر اچھائی کی طرف. ٹھیک ہے، اور دین کا لفظ عقائد اور اعمال دونوں کو شامل ہے. دین کا لفظ مطلقاً ہر دین پر بولا جاتا ہے، لیکن کیا ہے؟ دین اسلام کا لفظ کیا ہے؟ وہ دین اسلام وہ دین ہے جو مخصوص ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. شاید کے ماتن نے جو دین کا وصف قویم بیان کیا، اس میں دراصل اشارہ بھی دین اسلام کی طرف کرنا چاہ رہے ہوں، کیونکہ دین اسلام ہی وہ ہے جس کا وصف بیان کیا جاتا ہے کس کا؟ مستقیم ہونے کا. کلیئر ہو گیا حضور؟ جی. اب یہاں سے آگے کیا ہے؟ یہ جو متن عبارت آ رہی ہے نا اعلم ان اصول الشرع اصلاحۃ، ٹھیک ہے، اب دراصل اس عبارت کی تمہید باندھنا چاہ رہے ہیں. یہاں سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ تمہید. یہ جو عبارت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ جو اعلم ان اصول الشرع اصلاحۃ، اس کی کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ تمہید. کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں حضور؟ تمہید بن رہا یہ یہاں سے آ رہا ہے کس کا بیان؟ اگلی متن کی عبارت کی تمہید آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ ثم اعلم، پھر تو جان، ان اصول الفقہ لہو حد اضافی و حد لقبی و غایت و موضوع. ٹھیک ہے، تو جان کے اصول فقہ کی ایک حد اضافی ہوتی ہے، جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں پہلے لیکچر میں، ایسے ہی تھا نا. حد اضافی، حد لقبی، اس کا بیان پیچھے آ چکا ہے. جی جی ہے حد اضافی ہے. عرف اصول فقہ باعتبار اضافت یسمى حدا اضافیا وباعتبار انه لقب لعلم مخصوص یسمى حدا لقبیا، کہ اصول فقہ کی تعریف کی جائے مضاف ہونے کے علیہ کے اعتبار سے، یعنی اصول کی الگ سے تعریف کر لی جائے، فقہ کی الگ سے تعریف کر لی جائے، تو یہ کہلائی حد اضافی. اور دونوں کو ملا کر یہ اگر لقب بن جائے ایک مخصوص علم کا، تو جو تعریف کی جائے گی اسے کہیں گے حد لقبی. اصول کے بارے میں پھر بتایا تھا کہ اصول اصل کی جمع ہے. اصل کیسے کہتے ہیں لغت میں؟ جس پر غیر کی کیا ہو؟ بنیاد ہو. ٹھیک ہے، اصل کا ایک معنی راجع بھی ہے، اصل کا ایک معنی کیا ہے؟ قاعدہ بھی ہے، اصل کا ایک معنی کیا ہے؟ دلیل بھی ہے. اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ متن کے اندر جو عبارت مراد اصول فقہ جسے کہتے ہیں، دراصل فقہ کی دلائل ہوتے ہیں. فقہ کیا ہوتے ہیں؟ اصل سے مراد فقہ کی دلیلیں ہیں، اور فقہ کی دلیلیں کیا ہے؟ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. فقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ سمجھنا ہوتا ہے. اور اصطلاح میں کیا ہے؟ امام اعظم کے نزدیک نفس کا ما لہا و ما علیہ باتوں کو جان لینا، یعنی ما لہا ان باتوں کو جو نفع کی ہیں، و ما علیہ اور ان باتوں کو جو نقصان کی ہیں ان کو جان لینا. یہ کیا ہے؟ فقہ ہے. اور شوافی کے نزدیک کیا ہے؟ ایک نام ہے احکام شرعیہ عملیہ کو جاننے کا. کن سے؟ احکام شرعیہ عملیہ کی دلائل تفصیلیہ، یعنی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے. ٹھیک ہے، اور اگر اصول فقہ کی حد لقبی بیان کی جائے تو کیا ہے؟ اس اعتبار سے کہ یہ نام بن جائے مخصوص علم کا، تو حد لقبی کیا بنے گی اصول فقہ کی؟ کہ وہ جاننا ایسے قواعد کو التي يتوسل بها الى الفقه توسلا قريبا،
کہ جن کے ذریعے جن قواعد کے ذریعے پہنچا جائے فقہ تک قریب تر پہنچنا. موضوع بھی کیا ہے بیان ہو چکا ہے. اس علم کا موضوع ادلہ اور احکام ہے. ادلہ جی بحثیت کس کے؟ مثبت کے. اور احکام بحثیت کس کے؟ مثبت کے. ٹھیک ہے حضور. مثبت. جی پھر اس کے بعد غرض و قواعد کیا ہے؟ ایسے ملکہ کو حاصل کرنا جس کے ذریعے بندہ قادر ہو جائے کس پر؟ احکام شریعہ کے استنباط پر. کن سے؟ دلائل شریعہ سے صحیح طور پر، علا وجہ صحت صحیح طور پر. ٹھیک ہے. تو اس کا بیان ہمارا کیا جی ہے پہلے گزر چکا ہے. اوکے. جی تو کیا فرماتے ہیں؟ جی ثم اعلم، ثم اعلم، تو جان کہ ان اصول الفقہ لہو حد و اضافی. اصول فقہ کی کیا ہوتی ہے؟ ایک حد اضافی جو ہم نے پڑھ لی. جی مداف اصول کی الگ سے تعریف کرنا، فقہ کی الگ سے تعریف کرنا. ٹھیک ہے. وہ حد جی لقبی، اور ایک کیا ہوتی ہے اصول فقہ کی؟ حد لقبی، یعنی جی مداف ملا کر ایک مخصوص علم کا نام رکھ دیا جائے اور جو تعریف کی جائے. اور ایک کیا ہوتی ہے غرض و غایت، اور ایک کیا ہوتی ہے موضوع، جس کو میں نے ابھی بیان کر دیا ہے. موضوع. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں لما جی لم یذکرہ المصنف طویلہ علی غرہ. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جب، شارح فرما رہے ہیں نور الانوار والے، کہ جب اس جی چیزوں کو ذکر نہیں کیا مصنف نے، مصنف نے ان چیزوں کو کیا ہے یعنی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو ذکر نہیں کیا، طویلہ علی کیا. غرہ، تو ہم نے بھی کیا ہے انہیں کے لپیٹ ہوئے پر کیا ہے لپیٹ دیا. یعنی ان کے طے ہاں، شدہ پر کیا ہے ہم نے اس کو لپیٹ دیا. یعنی انہوں اچھا. نے اگر لپیٹ کر رکھ دیا نا اس بات کو، تو ہم نے بھی کیا ہے جی انہی کے طریقہ کار پر اس کو کیا ہے طویلہ لپیٹ دیا. ٹھیک ہے. طویلہ کہتے ہیں کپڑے کو لپیٹ دینا. جس طریقے پر ٹھیک. الا غرہ مراد جس طرح پر پہلے کپڑا لپٹا ہوا تھا نا، اسی پر کیا جی ہے کپڑے کو لپیٹ دینے کا نام کیا ہوتا ہے؟ طویلہ علی غرہ. ٹھیک ہے. سمجھے؟ اچھا. تو فرماتے ہیں جی کہ لما لم یذکرہ، جب ان چیزوں کے بیان یعنی حوض میں مجھے کیا ہے تعریف، موضوع اور غرض و غایت کے بیان کو مصنف نے ذکر نہیں کیا. لم یذکرہ المصنف، ان چیزوں کے بیان کو مصنف نے ذکر نہیں کیا، تو ہم نے بھی کیا کیا؟ طویلہ علی غرہ، انہی کے طے شدہ پر اس کو کیا کر دیا؟ لپیٹ دیا. اوکے. مطلب ہم نے بھی ان چیزوں کا بیان نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کو کر ٹھیک. دیا، کر دیا. ایسا ہی ہے نا حضور؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں لیکن لا بد ہؤلاء من ان یعلم، لیکن کیا ہے فرماتے ہیں یہاں پر ضروری ہے کہ جان لیا جائے. یہاں پر ضروری ہے کہ جان لیا جان جائے. لیا جائے. کیا جان لیا جائے؟ اصول فقہ کی کون سی تعریف؟ حد لقبی. کیا جان لی جائے؟ دیکھیں حد لقبی. حد اللہ. ٹھیک ہے. ان علم الاصول فقہ، جہاں تک جان لیا جائے کہ ان علم اصول الفقہ علم یبحث فیہ عن اثبات الادلۃ للاحکام. ٹھیک ہے. تعریف کیا بنی اصول فقہ کی؟ یہ کیا بن گئی تعریف؟ تعریف یا تعریف. تعریف کیا بنی کہ علم اصول فقہ سے کہتے ہیں علم، یہاں سے تعریف شروع ہے، ایسا علم یبحث فیہ، جس علم میں کیا کی جاتی ہے؟ بحث کی بات کی جاتی جائے. ہے. کس کے بارے میں؟ عن اثبات الادلۃ، اس چیز کے بارے میں کہ ادلہ ثابت کرتی ہیں کس کو؟ للاحکام، احکام شریعہ کو. کہ ادلہ کیا ہے؟ احکام شریعہ کو ثابت کرتی ہیں. جس علم میں بحث کی جاتی ہے اس علم کا نام کیا ہے؟ اصول فقہ. اس علم کا نام کیا ہے؟ اصول فقہ. اصول فقہ. پھر کیا آ رہا ہے علم اصول فقہ کا کیا ہے موضوع؟ کیا آ رہا ہے حضور؟ اچھا. موضوع. موضوع. تو موضوع کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ موضوع کے بارے میں فرماتے ہیں اس علم کا موضوع کیا ہے؟ علی المختار، مختار قول کے مطابق. کس قول کے مطابق؟ مختار قول کے اچھے مطابق. یعنی کہ قابل اعتبار قول کے مطابق اس علم کا موضوع کیا ہے؟ والادلۃ والاحکام جميعا، یعنی دلائل شریعہ اور احکام شریعہ دونوں کیا ہے علم اصول فقہ کا کیا ہے موضوع ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن فرق کیا جی ہے؟ فرق کیا ہے کہ الاول من حيث انه مثبت، کہ دلیل ادلہ کس اعتبار سے موضوع ہے؟ اس اعتبار سے کہ مثبت. من حيث انه مثبت، کہ ادلہ کیا کرتی ہیں؟ احکام کو کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ثانی جی یعنی احکام کس اعتبار سے موضوع ہے؟ من حيث انه مثبت، احکام اس اعتبار سے موضوع ہے کہ انه مثبت،
ان احکام کو کیا کیا جاتا ہے؟ ثابت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے اوکے حضور. جی جی ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں والمصنف مسلم ذکر احوال الادلہ فی صدر الکتاب، اور مصنف نے ذکر کیا ہے ادلہ شریعہ کے احوال کو کس پہ؟ فی صدر الکتاب، کتاب کے آغاز میں. ٹھیک ہے. اور پھر کس کو شروع کیا جی ہے؟ ذکر کیا احوال الاحکام فی آخر ہی، اور شرعی احکام کے حوال کو ذکر کیا کس میں؟ کتاب کے آخر میں. کب؟ بعد الفراغ عنہا، ادلہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد، یعنی دلائل کا بیان سے فارغ ہونے کے بعد آخر کتاب میں احکام کے احوال کو بھی بیان کیا. تو کیا ہے؟ والمصنف ذکر احوال الادلہ فی صدر کتاب، مصنف نے ذکر کیا ہے ادلہ شریعہ کے احوال کو کتاب کے آغاز میں، اور احکام شریعہ کے احوال کو کتاب کے آخر میں، بعد الفراغ عنہا، کیا ہے؟ ادلہ سے فارغ ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. اب ماتن کیا فرماتے ہیں؟ جی تمہید کا بیان مکمل ہو چکا. اب ماتن کی عبارت کو جی لے کر آ رہے ہیں صاحب نور الانوار. قال، صاحب نور الانوار فرماتے ہیں، یہ قال سے مراد کیا ہے صاحب ماتن؟ کہ اعلم ان اصول الشرع ثلاث، کہ شریعت کی اصل کتنی ہے؟ تین ہے. شریعت کی اصل تین کتنی ہے حضور؟ تین. تین شریعت کی اصل کتنی ہے حضور؟ تین ہے. تین اعلم ان اصول الشرع ثلاث، کہ شریعت کی اصل کتنی ہے؟ تین. پھر بحث کریں گے کہ جہاں پر شریعت کی اصل کیوں کہا، کیا ہے فقہ کی اصل کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ بیان تو کس کا تھا؟ اصول فقہ کا بارے میں فقہ بیان کرنا چاہ رہے تھے نا. اصول فقہ کتنے ہیں؟ تین ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کی آگے عبارت بھی آئے گی والاصل اچھا کتنی ہے اصول فقہ؟ کیا فرماتے ہیں اصول فقہ؟ چار کتنی ہے؟ تین ہے اصول فقہ. اصول شرع کتنے ہیں؟ تین. الکتاب، کتاب اللہ، و سنت و اجماع الامت، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت. پھر آگے فرماتے ہیں والاصل الرابع والقیاس، اور چوتھی ایک اصل بھی ہے، چوتھی دلیل بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیاس ہے. ٹھیک ہے حضور. تو جان کے شریعت کی دلیلیں تین ہیں. نمبر ایک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، اور چوتھی اصل کیا ہے؟ قیاس ہے. ٹھیک ہے. تو کیا فرماتے ہیں حضور؟ جی فرماتے ہیں کہ اصول، اب ایک ایک لفظ کی وضاحت کریں گے. سب سے پہلے کون سا لفظ آیا؟ ان اصول، اصول الشرعی، شریعت کی اصل، شریعت کی دلیلیں. تو بتا رہے ہیں اصول کسے جی کہتے ہیں؟ الاصول جمع اصل، اصول کس کی جمع ہے؟ اصل کی. اصل اصل کیسے کہتے ہیں؟ ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر کسی غیر کی بنیاد ہو. ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر غیر کی کیا ہو؟ بنیاد ہو. کیسے کہ کیا ہے؟ دیکھیں درخت کی اصل کیا ہے؟ جڑ ہے. درخت کی اصل کیا ہے؟ جڑ درخت کی اصل کیا ہے؟ درخت کی جڑ جڑ. تو جڑ کیا ہے؟ جی اصل ہے جس پر درخت کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. ٹھیک جی ہے. اسی طرح کیا ہے؟ بیٹا کیا ہے؟ اولاد. اولاد کیا ہوتی ہے؟ جی جی اولاد کی اصل کیا ہے؟ ماں اور باپ باپ. ماں اور باپ. باپ جی تو ماں باپ کیا بنے؟ اصل، یعنی جی جڑ بنے، اصل بنے، جن پر کیا ہے؟ اولاد کی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد. اولاد تبھی آتی ہے جب ماں باپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل جی کیسے کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں کہ ما جس کی یبتنی علیہ بنیاد غیرہ، جس پر غیر کی کیا ہو؟ بنیاد ہو. بنیاد ہے. والمراد بہا، تو یہاں پر اصل سے کیا مراد ہے؟ ہاں ضمیر کا وجہ کیا ہے؟ یہاں پر اصل سے کیا مراد ہے؟ ہا ہن الادلہ. ٹھیک ہے. دیکھیں جی دل والمراد بہا، اس اصل سے مراد کیا ہے؟ ان اصول شرع سے مراد یہاں پر یعنی کتاب میں، اصول فقہ میں جی اصل سے کیا مراد ہے؟ ادلہ، یعنی دلائل شرعیہ. کیا ہے؟ جی دلائل دلال شرعیہ. شرعیہ اب بیچ میں کون سا لفظ آیا تھا؟ شریعت کی اصول، شریعت کی دلیلیں. تو شرع کا لفظ آیا تو شرع کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. والشرع ان کان بمعنى المشروع، اگر شرع کا لفظ کیا ہے؟ مصدر ہے نا. شرع کا لفظ، شرع کا جی لفظ کیا ہے؟ شارع مصدر. ان کان بمعنى المشروع، شرع کا لفظ اگر مشروع کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں ہے؟ جی شارع اگر شارع کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں ہے حضور؟ شارع شارع، یعنی مصدر مبنی للفاعل ہو. شرع کا لفظ مصدر ہے، اور مصدر مبنی للفاعل یعنی کس کے معنی میں ہے؟ مبنی للفاعل، فاعل کے معنی میں ہے، شارع کے معنی میں ہے. شارع ٹھیک. تو معنی کیا بنے گا؟ پھر معنی بنے گا
شارع کی دلیلیں، اچھا شارع کی دلیلیں، دلیلیں، شرع سے مراد شارع ہوگا تو شارع کی دلیلیں، یعنی شارع نے جن کو دلیل بنایا ہے وہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں. ٹھیک ہے، اسی کا معنی کر بھی رہے ہیں، دیکھیں ذرا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فاللام فیہ للعہد، تو اس میں جو الف لام ہوگا نا، یہ الشرع کے اندر الف لام جو ہوگا پھر کس کا ہوگا؟ عہد خارجی کا، عہد خارجی کا، خارجی، جس کا معہود کیا ہے؟ متعین ہے خارج میں. اور وہ کیا ہوگا؟ جی یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ بے شک الادلہ، وہ دلیلیں، التی نصبها الشارع، جن کو قائم کیا ہے کس نے؟ شارع نے، دلیلاً بطور دلیل، وہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں. ٹھیک ہے، معنی کیا بنے گا اس عبارت کا؟ کہ ان اصول اس کو الشرع کا مطلب شارع کیا نے، بنے گا؟ شرع سے مراد کیا ہے؟ شریعت کے اصل سے مراد کیا ہے؟ یعنی شارع، ہاں، اصول سے مراد کیا ہوگا؟ دلیلیں. بے شک وہ دلیلیں، التی نصبہا، جن دلیلوں کو نصب کیا ہے، قائم کیا ہے کس نے؟ شارع نے بطور دلیل، وہ کتنی ہے؟ 3 ہے. یا شرع مصدر مبنی للمفعول ہوگا، یہ کہنا چاہتا ہے دوسرا قول. جی وَإِنْ مفعول، كَانَ بِمَعنى الْمَشْرُوعِ، یا مصدر کیا ہوگا؟ شرع کا لفظ کیا ہوگا؟ اچھا مشروع کے معنی میں، یہ مصدر، شرع کا لفظ مصدر ہے اور مبنی جی للمفعول، یعنی مشروع کے مفعول، معنی میں ہوگا. کس کے معنی میں ہوگا؟ مشروع، مبنی للمفعول. ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ بِمَعنى الْمَشْرُوعِ، یا تو شرع کا لفظ کسی معنی میں آ جائے گا؟ مشروع کے معنی میں. تو پھر بتا رہے جا رہے ہیں کہ پھر الشرع پر جو الف لام ہوگا کس کا ہوگا؟ جنس کا. کس کا ہوگا؟ جنس کا، جی یہ جو الف لام ہوگا نا الشرع پر، الف لام پھر کیا ہوگا؟ جنس کا. کس کا ہوگا؟ جی جنس کا، اللام فیہ للجنس، تو پھر جی لام اس میں کیا ہوگا؟ جنس کا ہوگا. جنس کا، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ ان ادلۃ الاحکام المشروعۃ، کہ بے شک احکام مشروعہ کی دلیلیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. احکام مشروعہ کی دلیلیں کتنی ہیں؟ 3. 3، ٹھیک ہے. جی اب تیسرا قول میں نے کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کو اس میں جامد لے لو. کیا لے لو؟ اس میں جامد، پہلے قول کے مطابق کیا لے لو؟ مصدر، تو پھر مبنی للفاعل کے معنی میں ہوگا. دوسرے جی قول کے مطابق مصدر لے کر پھر مبنی للمفعول کے معنی میں ہوگا. اور اولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب نور النوار، فرماتے ہیں کہ زیادہ بیسٹ یہ ہے، زیادہ اولا یہ ہے کہ ان یکون الشرع اسما للدین، کہ شرع کیا ہے؟ نام بن جائے کس کا؟ دین کا. یعنی یہ کیا ہو جائے؟ اس میں جامد کیا ہو جائے؟ بولے ذرا. اس میں جامد ہو جائے، اس کو میں الگ سے ہائلائٹ کرتا ہوں. دیکھیں، اولا یہ جی ہے کہ شرع کا لفظ کیا ہو؟ اسما للدین، یہ دین کا کیا بن جائے؟ نام بن اسم، جائے. کس کا نام؟ جی شریعت سے مراد کیا ہو؟ دین ہو. شریعت سے مراد کیا ہو؟ دین. دینوں، تو معنی کیا بنے گا؟ کہتے ہیں ان اصول الشرع صحت، بے شک تو جان کے دین کی دلیلیں 3 ہیں. دین کی دلیلیں کتنی ہیں؟ 3 ہے، 3 ہیں. کہتے ہیں پھر اس صورت میں یہ جو تعویل کی تھی نا، مصدر کے فاعل کے معنی میں لینا یا مصدر کو مفعول کے معنی میں لینا، کہ ان تعویلات کی حاجت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو کیا بنا لیں گے؟ شرع کے لفظ کو دین کے لیے نام بنا لیں گے. یہ کیا بن جائے گا؟ اس میں جامد. کیا بن جائے گا؟ اس اس میں میں جامد. جامد بات، تو کہتا ہے فلا یحتاج الی التاویل، ان تعویلات کی پھر کوئی حاجت نہیں ہوگی. اس مبنی ٹھیک للفاعل ہے، والے معنی میں لینے والی، مبنی للمفعول والے معنی میں لینے والی کیا ہے؟ تعویل کی حاجت نہیں ہوگی. نہیں، ٹھیک ہو گیا. جی پھر سوال ہوا، سوال یہ کہ انہیں تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ شریعت کے اثر کہنا چاہیے تھا یا فقہ کی اثر کہنا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے، پھر کیا سر، جی لیکن کیا ہے؟ انما لم یقل، انما لم لم یقل یکن، اصول الفقہ، ماتن نے اصول فقہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اصول شرع. تو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کیوں کہا؟ لان هذه الاصول كما انها اصول الفقہ، اصول الفقہ فكذلك هي اصول الكلام ايضا. کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماتن نے اصول فقہ نہیں کہا، اصول فقہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ نہیں اصول کرنا، شرع کہا. اصول شرع اس لیے کہا کہ قرآن حدیث اجماع قیاس، ٹھیک ہے، قرآن حدیث اجماع، جیسے یہ کیا ہے؟ فقہ کی اصل ہے، اسی طرح علم الکلام بھی کی کیا ہے؟ اصل ہے. تو چونکہ اصول شرع کہہ کر گویا یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ علم الکلام، علم العقائد کی بھی یہی اصل ہے اور علم فقہ کی بھی کیا ہے؟ یہی اصل ہے. ٹھیک ہے، جی کہنا چاہ رہے ہیں. کیوں کہنا چاہے ماتن نے اصول فقہ کیوں نہیں کہا؟ کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ چلا جائے کہ یہ صرف فقہ کی اصل ہے، علم الکلام، علم العقائد کی اصل کوئی اور چیز ہے. تو نہیں، بلکہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اصول شرع کہہ کر یہ بتلا دیا کہ لأن هذه الاصول، کہ یہ جو 3 اصل ہیں قرآن و حدیث اجماع قیاس،
کما انہا اصول الفقہ، جیسا کہ یہی کیا ہے فقہ کی اصل ہے، فکذالک یہی قرآن و حدیث وغیرہ کیا ہے، قرآن و حدیث قیاس کیا ہے، یہ اصول الکلام ہے، یہ علم الکلام کی بھی کیا ہے اصل ہے۔ اصل ٹھیک سبحان ہو گیا اللہ۔ حضور؟ اب اس جی میں کوئی بات رہ گئی ہے تو بتا دیں گے۔ صحیح ہو گئی جی، صحیح۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک جی نظر با محاورہ مفہوم خیز ترجمہ سن لیں، ٹھیک جی ہے؟ جی یہاں سے بات چلی تو مطلب کی عبارت کیا تھی کہ درود ہو حضور ہوں، کی آل پر، ٹھیک ہے؟ آل کا مراد آل بیت ہے، یا حضور کی آل سے مراد حضور کی اولاد ہے، یا آل سے مراد ہر مومن متقی۔ تو درود ہو کس پر؟ حضور کی آل پر، جو اٹھ کھڑے ہوئے کس کے لیے؟ دین قوی دین، مضبوط دین کی مدد کے لیے، جسیدی دین کی مدد کے لیے۔ تو اس عبارت کو عطف کیا گیا علامہ اختصا پر، اور آل کا لفظ، آل سے مراد یا اہل بیت ہے، یا حضور کی اولاد ہے، یا آل سے مراد ہر مومن متقی ہے۔ تو کہتے ہیں تیسرا ہی قول لینا زیادہ زیادہ یہاں پر مناسب ہے، کیونکہ مصنف صحابہ کا درود پاک کے بیان میں صحابہ کا تذکرہ کرنے کے درپے نہ ہوئے تھے، تو تیسرا قول لینا زیادہ اولا ہے، کیونکہ یہ سبھی کو کیا ہو جائے گا عام، اہل بیت کو بھی عام ہو جائے گا، حضور کی اطرت کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی۔ دین کی تعریف کیا کی کہ دین وہ دستور خداوندی ہے جو عقل والوں کو ان کے اپنے اچھے اختیار سے لے چلتا ہے کس کی جانب؟ ذاتی طور پر خیر کی جانب۔ اور دین کا لفظ عقائد اور اعمال دونوں کو شامل ہے۔ دین کا لفظ بولا جاتا ہے ہر دین پر، چاہے وہ دین موسیٰ ہو، چاہے دین عیسیٰ ہو، چاہے دین محمدی ہو، لیکن اسلام کا لفظ وہ دین ہے، اسلام وہ دین ہے جو مخصوص ہے دین، اسلام کیا ہے؟ وہ دین ہے جو مخصوص ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اور شاید ماتن نے جو دین کی صفت قویم لگائی، اسی دین اسلام ہی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کیونکہ دین اسلام ہی دراصل وہ دین ہے جس کا وصف بیان کیا جاتا ہے کس کا؟ مستقیم ہونے کا۔ پھر بطور متن کی عبارت کے لیے تمہید کے طور پر بیان کیا کہ تو جان کہ اصول فقہ کی ایک حد اضافی ہوتی ہے، ایک حد لقبی، اور ایک قرض و غایت ہوتی ہے، اور ایک موضوع ہوتا ہے۔ جب ماتن نے ان کو ذکر نہیں کیا، مصنف نے ان کو ذکر نہیں کیا ان باتوں کو، تو ہم نے بھی ان باتوں کو ان کے انہی کے طے کردہ اصول پر کیا ہے لپیٹ دیا، یعنی ہم نے بھی ذکر نہیں کیا۔ لیکن ضروری تھا یہاں پر یہ جان لیا جانا کہ علم اصول فقہ سے کہتے ہیں وہ علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے ادلہ کے احکام کو ثابت کرنے کے بارے میں۔ اور اس علم کا اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ مختار قول کے مطابق ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ ہاں ادلہ باسیت اس اعتبار سے ہیں کہ وہ احکام کو ثابت کرتی ہیں، اور احکام اس اعتبار سے ہے کہ احکام کیا ہو جاتے ہیں ثابت۔ اور مصنف نے ذکر کیا ادلہ کے حوال کو کتاب کے آغاز میں، اور احکام شریعہ کے حوال کو کتاب کے آخر میں، دلائل سے فارغ ہونے کے بعد۔ اور پھر فرمایا کہ ماتن نے کہ تو جان کہ شریعت کی اصل کتنی ہے، شریعت کی دلیلیں کتنی ہیں؟ 3۔ اصول کا لفظ اصل کی جمع اصل کہتے ہیں جس پر غیر کی کیا بنیاد ہو، اور مراد یہاں پر اصل سے کیا ہے؟ ادلہ شریعہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر شرع کا لفظ مصدر ہو، تو اگر یہ شارع کے معنی میں ہو، اس میں الف لام کیا ہوگا؟ عہد خارجی کا ہوگا، تو معنی بنے گیا کہ بے شک وہ دلیلیں جن کو قائم کیا اشارے نے بطور دلیل وہ کتنی ہیں؟ 3۔ اور اگر کیا ہے شارع کا لفظ مشروع کے معنی میں ہو، تو اس میں الف لام پھر شرع کے اندر الف لام کیا ہوگا؟ جنس کا ہوگا، تو معنی کیا بنے گا؟ بے شک احکام مشروعہ کی دلیلیں کتنی ہیں؟ احکام شریعہ کی تین، دلیلیں کتنی ہیں؟ 3۔ اور اولا یہ ہے کہ شرع کا لفظ دین کا نام ہو جائے تو اس میں کوئی تعویل کی حاجت نہیں ہوگی۔ اور پھر اصول فقہ نہیں کہا کیونکہ اصول شرع کہا، کیونکہ یہ اصول شرع کیا ہے؟ یہ اصول قرآن و حدیث اجماع جیسے اصول فقہ ہیں، اصول فقہ کی اصل ہے، اسی طرح کیا ہے علم اور کلام کی بھی اصل ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ جی صحیح، الحمد للہ۔ اوکے ہو گیا؟ جی اللہ اکبر! آج ریکارڈنگ پہ نہیں لگایا ہم نے؟ نہیں، آپ نے لگایا تھا جی۔